اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. آپ برادران کی خدمت میں پہلی مرتبہ حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور امید ہے کہ کچھ عرائض ہمارے آپ نے کسی اور مقام پر سنے ہوں گے اور ایک تعلق قائم ہو چکا ہوگا، اس لیے ہماری بات انشاءاللہ سمجھنا آسان ہوگا. ہم چونکہ آج حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، اس مناسبت پر آپ کی خدمت میں عرائض بیان کرنے کی کوشش کریں گے. امام صادق کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ جتنی روایات چھٹے امام سے ہم تک پہنچی ہے اتنی روایات کسی امام سے ہم تک نہیں پہنچی. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ باقی ائمہ نے اتنا علم منتشر نہیں کیا، اتنی حدیثیں بیان نہیں کی، اتنی معلومات فراہم نہیں کی. اس کی وجہ یہ نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام کے زمانے میں جتنے ان کے شاگرد تھے اور جتنے انہیں اصحاب ملے اور جتنے انہیں ساتھی ملے، اتنے ساتھی اور کسی امام کو نصیب نہیں ہوئے. چھٹے امام کے زمانے میں جو آپ کے شاگردوں کی تعداد ہے وہ بعض روایات کے مطابق 4000 ہے. 4000 کو ایک استاد ہے جو پڑھانے والا ہے. جس مدرسے میں ابھی ہم درس دے رہے ہیں اس مدرسے کو تصور فرمائیے گا کہ اس مدرسے کے اندر کتنے اسٹوڈنٹس ہوں گے. تو ہمارا اندازہ یہ کہ ابھی ہم نے پوچھا نہیں ہے، لیکن ہمارا اندازہ یہ ہے کہ شاید میکسیمم یہاں پر جو پڑھنے والوں کی تعداد ہوگی وہ 400 ہوگی. تو 400 شاگرد بھی ہوں کسی مدرسے کے اندر تو وہ اتنا فرق پیدا کرتے ہیں پورے محلے پر، پورے شہر میں، اور ہو سکتا ہے کہ یہاں سے نکلنے والے بعض ایسے ہوں کہ جو ملکی سطح پر بین المللی بھی کام کر رہے ہوں. تو 400 اگر اسٹوڈنٹس ہوں تب بھی معاشرے پر فرق آ جاتا ہے. امام کے اس زمانے میں 4000 شاگرد ہیں، اور آج کے زمانے کی پاپولیشن کو آپ دیکھیے اور اس زمانے کی پاپولیشن کو دیکھیے تو زمین آسمان کا فرق ہے. یعنی ہمارا خیال یہ ہے کہ کم از کم 100 گنا پاپولیشن آج بڑھ چکی ہے. تو اس زمانے میں 4000 کا مطلب آج کے دور کے اندر سمجھ لیجئے کہ 4 لاکھ اسٹوڈنٹس امام نے تیار کیے ہیں. 4 لاکھ اسٹوڈنٹ امام کے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں. تو شاید ہمارے پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا اسٹوڈنٹ نہیں ہوگا اہل بیت کے پاس اور اہل بیت کے ماننے والوں کے پاس کہ 4 لاکھ اسٹوڈنٹ اس مدرسے کے اندر بیک وقت پڑھ رہے ہوں. امام کے اس زمانے کے اندر پڑھنے والوں کی تعداد گویا اس طرح سے سمجھیے گا کہ آج کے دور کے حساب سے سمجھا جائے تو 4 لاکھ اسٹوڈنٹس گویا اس زمانے میں پڑھ رہے ہیں. تو 4000 اسٹوڈنٹ اس زمانے کے آج کے 4 لاکھ اسٹوڈنٹس کے برابر ہیں. اور جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی کوئی معمولی افراد نہیں کہ ہم کہیں کہ کوئی جو ہے وہ ریڈی لگانے والا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ریڈی لگانا کوئی نامناسب چیز ہے، نہیں، رزق حلال کما رہا ہے، وہ اپنے مقام پر کام کر رہا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس کو اتنا اپنا ذہن استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنی اس کی ڈیمانڈ ہے اس حساب سے وہ ذہن استعمال کرتا ہے. تو ایسے افراد نہیں کہ جو عام سطح کے لوگ ہیں. یہ 4000 جو شاگرد ہیں آپ کے وہ بھی اس سطح کے لوگ ہیں جو ویسے بھی دنیا والوں کی نگاہ میں پروفیسر اور استاد کہلاتے ہیں. مثال کے طور پر جابر بن حیان، جس کو آج بھی فادر آف کیمسٹری لکھا جاتا ہے. کیمسٹری کا آغاز ہوا ہے جابر بن حیان کے ساتھ. تو جابر بن حیان کون ہے؟ جابر بن حیان وہ ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا شاگرد ہے. اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ
جس کو آج بھی حنفی فالو کرتے ہیں، جو اہل سنت ہیں ان کی اکثریت ہمارے یہاں پاکستان کے اندر حنفی ہیں. اہل سنت 4 فقہ کو فالو کرتے ہیں. کون کون سی 4 فقہ؟ اور کون سی؟ تیسری کون سی تھی؟ نہیں، وہ دوسرے نظریے سے اور دوسرے اعتبار سے. وہ جو فقہ کے اندر 4 فقہ کو فالو کرنے والے وہ کون کون سی ہیں؟ احسن، ایک صلوات پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد. حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی. اور پاکستان کے اندر جس فقہ کو سب سے زیادہ اہل سنت فالو کرتے ہیں وہ فقہ حنفی ہے. اور حنفیوں کا آغاز ہوا ہے امام ابو حنیفہ سے، اور امام ابو حنیفہ خود شاگرد ہوتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے. تو امام کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کوئی چھوٹے لیول کے لوگ نہیں ہیں، وہ سب کے سب اپنے مقام پر، کوئی پروفیسر ہے، کوئی دانشور ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی کسی فیلڈ کا فادر ہے، کوئی کسی فیلڈ کے اوپر ٹاپ کیا ہوا ہے، وہ افراد آپ کے یہاں پر درس حاصل کر رہے ہیں. تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو اس زمانے کے آئنسٹائن قسم کے لوگ ہیں وہ شاگرد ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام. اس لیول کی امام کی انسٹیٹیوٹ اور اس لیول کا امام کا مدرسہ ہے. تو ہم جو فالو کر رہے ہیں امام کو، امام نے جو کام کیا ہے وہ مختلف فیلڈز کے اندر کیا ہے. فادر آف کیمسٹری، کیمسٹری کا تعلق ہے دنیاوی علوم سے. تو دنیاوی علوم کی تشنگی ہو تو اس کی بھی پیاس بجھانے کے لیے امام کی خدمت میں لوگ آتے ہیں. اور امام ابو حنیفہ ہیں دینی علم کے استاد، فقہ استاد. تو اگر دینی علوم کی تشنگی مٹانی ہو تب بھی وہ آتے ہیں در امام جعفر صادق علیہ السلام پر. تو دنیاوی علوم اور دینی علوم دونوں کی تشنگی مٹانے کے لیے وہ امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اور ہماری جو فقہ ہے فقہ جعفری، یہ یاد رکھیے گا کہ فقہ حنفی اور جو باقی 3 فقہ ہیں ان میں اور جو فقہ جعفری اس کے اندر بہت بڑا ڈفرینس ہے. جب بھی آپ اپنے اہل سنت بھائی سے گفتگو کریں، ان سے دوستی کریں، اور اچھی بات ہے دوستی رکھیں، ایک دوسرے کے آئیڈیاز کو شیئر کریں، بہت اچھی بات ہے. ان کے بھی دلائل کو سنیں کہ وہ کیوں سنی ہیں، اور آپ بھی اپنے دلائل کو بیان کریں کہ آپ کیوں شیعہ ہیں، آپ کیوں مکتب اہل بیت پر ہیں. بالکل اوپنلی آپ بیان کر سکتے ہیں، اور ہمیں کوئی خوف نہیں ہے کہ ہمارے پاس دلائل کی کوئی کمی ہو. اس لیے آپ کھل کر ان سے گفتگو کر سکتے ہیں، اس موضوع پر کوئی مذائقہ نہیں. جب بات چیت ہو اور آپ کی دوستی ہو تو ایک سوال ضرور کیجیے گا. وہ سوال یہ ہے کہ آج جو 4 فقہ یہ رائج ہیں اہل سنت کے ہاں، اگر کوئی 5ویں فقہ پر عمل کرنا چاہے تو کیا وہ 5ویں فقہ پر عمل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ یہ آپ ایک سوال کیجیے گا کہ 4 فقہ کے علاوہ کوئی 5ویں فقہ پر عمل کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اگر اس کو مسئلہ نہیں بھی پتا ہوگا وہ اپنے والد سے پوچھے گا، اپنے استاد سے پوچھے گا، اور مسئلہ پوچھ کر آئے گا تو ان کا اکثر کا جواب یہ ہوگا، جو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں ان کا جواب یہ ہوگا کہ نہیں، صرف یہ 4 کو فالو کیا جا سکتا ہے، 4 کے علاوہ کسی اور کو فالو کرنا جائز نہیں ہے. یہ ان کا جواب ہوگا. اور جب وہ یہ جواب دیں تو پھر ایک دوسرا سوال آپ کو کرنا ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم 4 اماموں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی ولادت کب ہوئی. تو ولادت ہوئی ہے کسی کی رسول خدا کی وفات کے 100 سال کے بعد، 150 سال کے بعد، 125 سال کے بعد، 250 سال کے بعد، اتنے عرصے بعد ان کی ولادت ہوئی ہے. سوال یہ ہے کہ جب آپ کے جو امام ہیں، جو سب سے بزرگ امام ہیں، جیسے امام مالک ہیں، بعض روایات کے مطابق امام مالک ہیں، یا بعض تحقیق کے مطابق امام ابو حنیفہ ہیں، 100 سال کے بعد ہم فرض کرتے ہیں کہ ان کی ولادت ہوئی ہے. تو رسول کی وفات اور ان کی ولادت کے درمیان کا جو پیریڈ ہے، اس میں جو مسلمان آتے رہے، اس میں جو اہل سنت آتے رہے، سوال یہ ہے کہ وہ کس فقہ کو فالو کرتے تھے. اگر وہ کہیں گے کہ فقہ حنفی کو فالو کرتے تھے تو ابھی تو امام ابو حنیفہ پیدا ہی نہیں ہوئے. وہ کہیں فقہ شافعی کو فالو کرتے، ابھی تو امام شافعی پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں. امام احمد ابن حنبل کو فالو کرتے تھے، وہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں. امام مالک کو فالو کرتے، وہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں. تو اس 100 سال کے زمانے میں جتنے مسلمان آئے وہ کس فقہ کو فالو کرتے تھے؟
وہ کوئی بھی جواب دیں کہ وہ ان کو فالو کرتے تھے، وہ ان کو فالو کرتے تھے، وہ یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جو پہلے جواب دیا تھا کہ جو ان چار کو فالو کرتا ہے صرف وہی حق پر ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی حق پر نہیں ہوتا، اس کا جواب اسی بات کو تو آپ ہی نے توڑ دیا اور آپ ہی نے اس کو کانٹرڈکٹ کر دیا اور آپ ہی نے اس کی نفی کر دی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ صرف 4 فقہ کو فالو کرنے والا ہی رائے حق پر ہوتا ہے. جو 100 سال کے درمیان آتے رہے مسلمان وہ ان چاروں فقہ کو فالو نہیں کرتے تھے، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہ بھی جنت میں جا سکتے ہیں. تو جو ان چاروں کو فالو نہ کرتا ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بھی جنت میں جا سکتا ہے. اور اگر وہی پلٹ کر ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ بھی تو فقہ جعفری کو فالو کرتے ہیں، امام جعفر صادق بھی تو 100 سال کے بعد آئے تھے، تو جو فقہ جعفری کو نہیں مانتا ہے اس کے بارے میں آپ کو کیا فتویٰ ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ امام جعفر صادق بھی تو 100 سال کے بعد آئے ہیں رسول خدا کے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو فقہ جعفری کو مانے گا وہ جنت میں جائے گا، جو فقہ جعفری کو نہیں مانتا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو جو 100 سال کے درمیان مسلمان پیدا ہوئے کیا وہ جنت میں نہیں جا سکتے؟ کیسے جائیں گے؟ جی بہت سادہ سا جواب ہے جو ہمارا بچہ جانتا ہے کہ امام جعفر صادق سے پہلے وہ امام باقر کو فالو کرتے تھے، امام باقر سے پہلے امام زین العابدین کو فالو کرتے تھے، امام زین العابدین سے پہلے امام حسین کو فالو کرتے تھے، امام حسین سے پہلے امام حسن کو فالو کرتے تھے، اور امام حسن سے پہلے مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے تھے. تو دیکھیں ہمارے لیے جواب دینا کتنا آسان ہے کہ ہم جو فقہ جعفری کو فالو کرتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری فقہ 100 سال کے بعد مرتب ہوئی ہے اور اس کے بعد ہمارے لوگ چلنا شروع ہوئے. نہیں، فقہ جعفری وہی فقہ جعفری ہے کہ جو فقہ باقری ہے، اور فقہ باقری وہی فقہ ہے جو فقہ سجادی ہے، اور فقہ سجادی وہی فقہ ہے جو فقہ حسینی ہے، اور فقہ حسینی وہی فقہ ہے کہ جو فقہ حسنی ہے، اور فقہ حسنی وہی فقہ ہے جو فقہ علوی ہے، اور فقہ علوی بھی وہی فقہ ہے کہ جو فقہ محمدی ہے. تو ہمارا پورا تسلسل پہنچتا ہے رسول خدا تک. اس لیے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، ہمیں کوئی خوف نہیں. اور ہم تو جو فقہ جعفری کہتے ہیں وہ بھی ہم نے کوئی یہ لفظ تیار نہیں کیا، یہ لفظ بھی آپ نے مجبوراً ہمیں دیا ہوا ہے، ورنہ ہم نے کبھی فقہ جعفریہ اپنے لیے کوئی لفظ ڈرائیو نہیں کیا ہے. ہم تو اسی فقہ علوی پر ماننے والے ہیں، اسی فقہ حسنی اور حسینی کو ماننے والے ہیں. ہمارے یہاں کوئی فقہ جعفری کوئی نئی فقہ نہیں ہے، وہی فقہ ہے، وہی تسلسل ہے. پھر تیسرا سوال بھی اگر کر سکے تو کیجیے گا. وہ تیسرا سوال یہ ہے کہ ہم جو فقہ جعفری کو مانتے ہیں، فقہ جعفری سے پہلے ان اماموں کو مانتے ہیں، امام جعفر صادق کے بعد ان اماموں کو مانتے ہیں جو 12 کے 12 امام کو مانتے ہیں، تو ہمارے پاس تو روایت موجود ہے کہ رسول نے فرمایا تھا میرے بعد 12 جانشین ہوں گے. آپ کوئی ایک ایسی جھوٹی سے جھوٹی، ضعیف سے ضعیف روایت دکھائیے جس میں پیغمبر نے فرمایا ہو میرے 100 سال کے بعد 4 امام پیدا ہوں گے، جو ان 4 اماموں کی فقہ پر عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا. کیونکہ آپ 4 کو فقہ کو مانتے ہیں نا. تو کوئی ایسی روایت بتا دیں کہ رسول نے فرمایا ہو کہ ہاں میرے چلے جانے کے بعد 4 بڑے عالم پیدا ہوں گے، ان 4 میں سے جس بھی فقہ کو آپ نے فالو کیا وہ حق کے راستے پر ہے، وہ جنت میں جانے والا ہے. کوئی روایت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، جھوٹی سے جھوٹی اور ضعیف سے ضعیف بھی نہیں ہے. صرف الحمدللہ ہمارے پاس یہ روایات موجود ہیں، اور صرف ہماری کتابوں میں نہیں، انہی کی کتابوں کے اندر بھی روایت موجود ہے. بلکہ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی اکرم نے شاہ فرمایا تھا یکونو 12 امیرا، میرے بعد 12 میرے جانشین ہوں گے. تو رسول نے تو نہیں فرمایا تھا کہ 4 ہوں گے، رسول نے فرمایا تھا 12 ہوں گے. تو الحمدللہ انہی 12 کو ماننے والے ہم ہیں. تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. اس لیے آپ گفتگو کریں، پیار محبت سے بات کریں کہ یار یہ بتائیے امام ابو حنیفہ سے پہلے لوگ کون سی فقہ کو مانتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ان 4 کے علاوہ بھی کسی اور فقہ کو مانے تو وہ بھی حق پر ہو سکتا ہے. اگر ہو سکتا ہے تو پھر فقہ جعفریہ کو ماننے والا کیوں حق پر نہیں ہو سکتا. تو الحمدللہ ہمارے لیے بات کرنا اور گفتگو کرنا بہت آسان ہے. اور چھٹے سرکار کی نسبت سے جو ہماری فقہ کا نام فقہ جعفری ہے، یہ ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ فقہ جعفری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام جعفر صادق نے کوئی نئی فقہ ایجاد کی ہے.
نہیں، یہ وہی فقہ ہے کہ جو ان سے پہلے والے اماموں کی تھی، اسی فقہ کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی بیان کیا، اس کے بعد یہی فقہ کنٹینیو رہی، فقہ کاظمی بھی ہے، یہی فقہ رضوی بھی ہے، یہی تقوی بھی ہے، یہی نقوی بھی ہے، یہی عسکری بھی ہے، یہی مہدوی بھی ہے، تو سب کی فقہ ایک ہی ہے۔ پھر امام نے جو کام کیا ہے اس زمانے کے اندر، وہ اتنا عظیم کام ہے جو آج کے زمانے کے لیے بھی ہمارے لیے شاید مشعل راہ بن سکتا ہے۔ آپ نے کام یہ کیا ہے کہ جو علمی طور پر مدرسہ قائم کیا ہے اور جو کاوش کی ہے، اس میں اتنا اسٹینڈرڈ لوگوں کا بڑھا دیا اور اتنا علم لوگوں تک پہنچا دیا کہ اب کوئی سادہ سوال اگر کوئی کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ اس کا مسئلہ بتا دیجئے، اس کا حکم کیا ہے، تو امام کے خود شاگرد اتنے زیادہ ہو چکے تھے کہ پھر امام وہ جواب نہیں دیتے تھے، امام فرماتے تھے کہ تم جا کر اسے جواب دو، تم جا کر فتویٰ دو، تم خود بتاؤ، اس کی رہنمائی کرو، تم کافی ہو اس کے لیے۔ اور وہ آ کر یہ کہتا تھا کہ نہیں، میں مولا، میں بہت دور سے آیا ہوا ہوں، میں آپ سے سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ امام فرماتے تھے کہ یہ جو میرا شاگرد ہے اتنا اسٹرانگ ہو چکا ہے اور اتنا زیادہ پڑھ چکا ہے کہ اگر تم نے مباحثے کے اندر اور مناظرے کے اندر اس کو شکست دے دی تو یہی سمجھ لو کہ جیسے مجھے شکست دے دی، اتنا میں نے قابل بنا دیا ہے اسے۔ تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب امام کے زمانے میں امام کا کوئی شاگرد اتنا مضبوط ہو سکتا ہے کہ اس کو شکست دینا گویا امام کو شکست دینا ہو، تو آج کے زمانے میں بھی ایسے افراد کیوں نہیں ہو سکتے کہ جو اتنے اسٹرانگ ہوں، اتنے پڑھے لکھے ہوں، اتنے قابل ہوں کہ گویا وہ جو بات بیان کر رہے ہیں وہ وہی بات ہے کہ جیسے خود امام نے بیان کی۔ اور غیبت کے زمانے میں تو ہمارے پاس یہ مجبوری بھی ہے کہ ہم ڈائریکٹ امام سے کانٹیکٹ میں نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، اگر امام سے کانٹیکٹ میں نہیں ہے تو جس طرح سے امام جعفر صادق نے غیر معصوم شاگردوں کو تیار کیا تھا، اسی طریقے سے آج بھی ہمارے مجتہدین ہیں غیر معصوم، لیکن اس کے باوجود یہ وہ ہیں کہ جو اتنے قابل ہو چکے ہیں کہ یہ فتویٰ دیں گے اور یہ ویسے علم پہنچائیں گے کہ جیسے گویا امام ہی کی طرف سے علم پہنچ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں سے ایک مثال ہے جناب ابان بن تغلب کی، جناب ابان بن تغلب، ان کو باقاعدہ امام نے فرمایا کہ یا ابان اجلس فی المسجد وفت الناس فإنی احب ان یرا فی شیعتک مثلک۔ فرمایا اے ابان، شاگرد ہے امام کے، جیسے آیت اللہ سستانی، امام فرمایا اے سستانی، اسی طرح سے امام نے اپنے شاگرد کو کہا اے ابان، تم مسجد میں بیٹھا کرو اور لوگوں کو فتوے دیا کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام خود موجود ہیں، امام کی موجودگی میں کوئی دوسرا کیسے فتویٰ دے سکتا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام نے اپنے اس شاگرد کو اتنا مضبوط بنا دیا ہے، خود اسے اتنا قابل بنا دیا ہے، اتنا بڑا عالم دین بنا دیا ہے کہ وہ جو فتویٰ دے رہا ہے گویا وہ نہیں، خود امام فتویٰ دے رہے ہیں۔ تو امام کی موجودگی میں بھی امام نے تیاری کی ہے، اور امام کی تیاری ظاہر سی بات ہے اس ماحول کے لیے تھی کہ غیبت کا جب زمانہ آئے گا اور امام معصوم موجود نہیں ہوگا، ان سے مسئلے معلوم کریں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ غیر معصوم عالم دین جو اتنا مضبوط ہو چکا ہو، روایات کو پڑھنے کے بعد، آیات کو دیکھنے کے بعد اتنا اس نے تتبع کیا ہے، اتنی ریسرچ کی ہے کہ اگر وہ فتویٰ دے رہا ہے تو گویا ایسے ہی کہ جیسے امام نے ہی فتویٰ دیا ہے۔ اس لیے یہ پریکٹس پہلے سے کروائی گئی ہے، ابان تم بیٹھو مسجد میں اور لوگوں کو فتویٰ دو، اور صرف یہ نہیں فرمایا کہ بس فتویٰ دو، بلکہ ایک اور چیز بیان کی جو ہمارے آپ کے لیے سب کے لیے مفید ہے۔ فرمایا فَإِنِّي أُحِبُّ أَن يُرَى فِي شِيعَتِنَا مِثْلُكَ، اور اے ابان میں پسند کرتا ہوں کہ ہمارے شیعوں کے اندر تم جیسے افراد زیادہ سے زیادہ پیدا ہوں۔ یہ ہمارے آپ کے لیے بات ہے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ تمہاری طرح کی علمیت رکھنے والے افراد ہمارے شیعوں کے اندر زیادہ سے زیادہ پیدا ہوں۔ تو اچھی بات ہے، زیادہ سے زیادہ مجتہدین ہوں، زیادہ سے زیادہ علماء کرام ہوں، اس چیز کو امام نے پسند کیا ہے، علم کو پروموٹ کیا ہے۔ جہاں پر علم کی بات ہوگی وہاں خود بخود اہل بیت کا ذکر آئے گا۔ بلکہ امام جہاں پر درس دیا کرتے تھے وہاں پر پیچھے ایک تختی لگی ہوتی تھی، اس تختی پر شعر لکھا تھا، یہاں پر تصویر موجود ہے، سمجھ لیجئے اس تصویر کی جگہ پر ایک
تختی ہے اور اس کے اوپر ایک شعر لکھا ہوتا تھا. وہ شعر یہ تھا کہ لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب. یتیم وہ نہیں ہے جو باپ سے محروم ہو جائے، بلکہ حقیقت میں یتیم تو وہ ہے جو علم سے محروم ہو جائے. جو علم سے محروم ہو گیا ہے اس کی کفالت کرنی ہے، اس کو بڑا کرنا ہے، اسے بڑا عالم دین بنانا ہے. تو علم سے محروم ہو جانا یہ امام کے نزدیک سب سے بڑی خرابی ہے. ہمارا ہر چاہنے والا، ہر ماننے والا علم سے قریب ہوگا، نالج اس کے پاس سب سے زیادہ ہوگی. پورے شہر کراچی کا، پورے پاکستان کا اگر اسٹیٹکس نکالے جائیں تو پتہ چلے گا کہ سب سے زیادہ جو علم رکھنے والے کوالیفائڈ افراد ہیں وہ شیعہ کمیونٹی کے ہیں، وہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے ہیں. اہل بیت ہمیشہ علم کی بات کرتے تھے. تو ائمہ نے اپنے زمانے کے اندر اتنا اسٹرانگ کیا ہے اپنے شاگردوں کو کہ وہ خود دوسروں کو پھر فتویٰ دیتے تھے، وہ خود علمی رائے بیان کرتے تھے. اسی طرح سے ایک اور روایت بھی ہے، ایک شخص آیا شام سے امام سے سوالات کرنے کے لیے. جب امام کے پاس آیا، امام نے فرمایا کہ تمہیں کس موضوع پر سوالات کرنے ہیں؟ اس نے کہا کہ مجھے فلاں موضوع پر بات کرنی ہے. کہا کہ اچھا اس موضوع پر بات کرنی ہے، اس کے لیے میرا فلاں شاگرد تیار ہے، تم اس سے جا کر بات کرو. اس نے کہا کہ نہیں مولانا مجھے آپ سے بات کرنی ہے. کہا نہیں، وہ میرا شاگرد ہی اتنا اسٹرانگ ہے کہ اگر تم نے اس کو شکست دے دی گویا مجھے شکست دے دی. اور پوری روایت موجود ہے. پھر اس نے کہا کہ مجھے کسی اور ٹاپک پہ بات کرنی ہے، پھر کسی اور ٹاپک پہ بات کرنی ہے. پھر امام نے ہر ٹاپک کے لیے الگ الگ شاگرد کو تیار کیا ہوا تھا. کسی کو عقائد کا ایکسپرٹ بنایا ہوا ہے، کسی کو فقہ کا ایکسپرٹ بنایا ہوا ہے، کسی کو اخلاقیات کا ایکسپرٹ بنایا ہوا ہے، کسی کو تفسیر کا ایکسپرٹ بنایا ہوا ہے، کسی کو علم منطق کا ایکسپرٹ بنایا ہوا ہے. ہر فیلڈ کے لوگ موجود ہیں. تو اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم سب کو صرف ایک فیلڈ کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کو فقہ پسند ہے تو فقہ کے پیچھے جائیں، اور اگر کوئی فقہ میں کمزور رہ گیا ہے تو اس سے معلوم کرے جو فقہ میں ایکسپرٹ ہے. پھر جو کمزور رہ گیا ہو سکتا ہے وہ فقہ کے اندر پیچھے ہو، لیکن عقائد کے اندر، مناظرے کے اندر اس کو اچھا مزہ آتا ہو، لطف آتا ہو، اور وہ اس کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو اچھی بات ہے، وہ مناظرے کے اندر آگے بڑھ جائے. اگر کوئی مناظراتی سوال ہوگا تو جو فقہ کے اندر آگے بڑھنے والا ہے وہ مناظرے کے لیے وہ اس سے ایکسپرٹیز لے گا اور اس سے معلومات حاصل کرے گا. تو جس کا جو مزاج ہے اس فیلڈ کے اندر وہ آگے بڑھے. ضروری نہیں ہے کہ سب کے سب فقہ کے اندر آگے بڑھیں، ضروری نہیں ہے کہ سب ایک ہی فیلڈ کے پیچھے چلے جائیں. آپ کو جو فیلڈ پسند ہے آپ اس فیلڈ کے اندر جائیں. بلکہ اگر دنیاوی علوم بھی پسند ہیں، اگر کسی کو فزکس میں انٹرسٹ ہے، کسی کو میڈیکل میں انٹرسٹ ہے، کسی کو انجینئرنگ میں انٹرسٹ ہے، کسی کو آئی ٹی میں انٹرسٹ ہے، جائے اسی شعبے کے اندر. کیونکہ امام زمانہ بھی جب تشریف لائیں گے تو انہیں بھی ہر طرح کے لوگوں کی ضرورت ہوگی. اور امام یہ بھی کام کر سکتے تھے کہ جیسے امام زمانہ تشریف لائیں، امام بھی کوئی سور پھونکے، امام بھی کوئی لاٹھی اٹھائیں اور اس کے بعد سب کے سب مومن ہو جائیں. خدا کا معجزہ ہو تو یہ بھی کام ہو سکتا ہے. لیکن اب تک جو تاریخ چلے آ رہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، رسول خدا ائمہ علیہ السلام، یہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں انہوں نے ہر جگہ پر معجزے نہیں دکھائے ہیں کہ کوئی سور پھونکے سب کے سب رسول اللہ کو ماننے والے بن جائیں. بلکہ رسول اللہ کو بھی ضرورت ہوتی ہے سلمان فارسی کی. جنگ خندق کے موقع پر جب مشورہ طلب کیا گیا کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے ہم کیا کریں، تو جناب سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ ہم جب اپنے یہاں پر ہوتے تھے اور بڑے لشکر کا مقابلہ کرتے تھے تو چھوٹے لشکر ایک کام کرتے تھے کہ سرحد پر خندق کھود دیتے تھے تاکہ وہ بڑا لشکر کراس کر کے آ ہی نہ سکے. اور یہ مشورہ اتنا پسند آیا کہ رسول خدا نے اس مشورے پر عمل کیا. جبکہ رسول خدا کا علم زیادہ ہے، لیکن رسول خدا ٹرین کر رہے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو سارے کام اکیلے خود بھی کر سکتا ہوں، لیکن میرا یہ طریقہ نہیں ہے، اور خدا چاہتا بھی نہیں کہ سارے کے سارے کام انبیاء اگر خود بخود کر لیں، بلکہ چاہتے ہیں کہ دوسروں سے اور اپنے چاہنے والوں سے، ساتھیوں سے کروائے جائے. تو امام زمانہ بھی کسی ایکسپرٹ کو دے کر کہیں گے تم اس فیلڈ کے اندر ایکسپرٹ ہو تم وہ کام کرو، تم اس فیلڈ کے اندر ایکسپرٹ ہو تم یہ کام کرو، تم اس فیلڈ کے اندر ایکسپرٹ ہو تم وہ کام کرو. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم کسی بھی فیلڈ کو چوز کریں لیکن اس فیلڈ کے اندر ہمیں ایکسپرٹ بننا ہے، اتنا ٹاپ کا انسان بننا ہے کہ امام فرمائے کہ اب تم جاؤ اس سے بات کرو، اس سے گفتگو اب تمہیں کرنی ہے، تم جو گفتگو کرو گے سمجھو میں ہی گفتگو کر رہا ہوں. انسان اتنا ایکسپرٹ ہو چکا ہو. تو امام نے اپنے زمانے میں علم کو اتنا پھیلایا کہ اتنے شاگرد اب خود وہ استاد بن گئے تھے اور وہ خود
پھر علوم کو منتشر کرتے رہے، یہاں تک کہ امام نے خواتین کا بھی علمی لیول بہت بلند کر دیا، خواتین کو بھی بہت پڑھایا، اور خواتین کے لیے ایک الگ انتظام موجود تھا۔ اب اس کی تفصیل بہت زیادہ موجود نہیں ہے، لیکن کچھ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین کا بھی علمی لیول بہت بڑھ چکا تھا۔ مثال کے طور پر ایک صحابی ہے جس کا نام ہے عبد الرحمن بن حجاج، آیا امام کی خدمت میں اور سوال کرتا ہے کہ مولا میں حج پر جانا چاہ رہا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ، اور کچھ ہی دن پہلے ہمارے یہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے، اب میں بچے کے ساتھ اور ہم ساری فیملی جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، آپ مجھے بتائیے کہ یہ بچہ بھی جب حج کرنے کے لیے پہنچے گا تو اس کے لیے بھی کچھ اعمال ہمیں انجام دینا ہے یا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے جا رہا ہے ویسے ہی آ جائے، کوئی حرج نہیں ہے؟ امام نے فرمایا اس بچے کے لیے بھی کچھ چیزیں تمہیں انجام دینی ہیں۔ تو کہا فرمائیے وہ کیا چیزیں انجام دینی ہے؟ امام نے فرمایا میری زوجہ جناب حمیدہ خاتون تمہاری زوجہ کو بتائیں گی کہ اس بچے کو کس طریقے سے حج کروانا ہے، اور پورا پروسیس جناب حمیدہ خاتون نے جو امام کی زوجہ تھیں انہوں نے بیان کیا، اور وہ روایت کے اندر موجود بھی ہے کہ امام نے کس طرح سے اس کو سکھایا کہ تمہیں حج کیسے کرنا ہے، اس بچے کا حج کیسے کروانا ہے۔ اس کا مثال کے طور پر حصہ یہ ہے، بی بی نے فرمایا کہ اس بچے کی طرف سے تم یعنی جو ماں ہو تمہیں خود نیت کرنی ہے، اس بچے کی طرف سے تمہیں نیابت میں نیت کرنی ہے کہ میں اس بچے کی نیابت میں اسے غسل کرواتی ہوں، احرام کا غسل کرواؤں، پھر اس کو احرام پہناؤں، باقی جو اعمال ہے وہ تو نہیں کرنا ہے، اور پھر آخر میں یہ عمل انجام دینے کے بعد اس کا احرام ختم ہو جائے گا اور اس کا حج جو اس کے لیول کا ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ یہ اتنی روایت ہمارے پاس موجود ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام نے نہ صرف مردوں کے اوپر کام کیا ہے بلکہ خواتین کے اوپر بھی کام کیا ہے، جو کام الحمدللہ اس مدرسے کے اندر بھی کسی حد تک انجام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ بڑے پیمانے پر تو خواتین کے لیے یہاں پر کام ہو رہا ہے۔ ابھی فی الحال ہمارے سامنے جو موجود ہیں وہ میل اسٹوڈنٹس موجود ہیں، لیکن جو فیمیلز کے اوپر بھی ائمہ علیہ السلام اس سے غافل نہیں تھے، اس کا پروسیجر الگ تھا، سارا کام وہ پردے میں حجاب کے ساتھ ہوتا تھا، اور اس کی رہنمائی خود امام کی زوجہ انجام دے رہی ہوتی تھی۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ امام نے لیڈیز کو پڑھنے پر پابندی لگا دی ہو، نہیں، یہ طالبان نہیں ہے، یہ طالب علم ہے، یہ علم کو چاہتے ہیں، علم کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ وہ طالبان والی سوچ نہیں کہ ساری پابندی خواتین کے لیے، صرف مردوں کو حق ہے کہ وہ پڑھیں۔ رسول خدا نے فرمایا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر فریضہ ہے کہ وہ علم حاصل کرے، عورت پر بھی فریضہ ہے کہ وہ علم حاصل کرے، تو ان کے لیے انتظام بھی معصومین نے رکھا تھا۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ بہترین دور تھا مکتب اہل بیت کے اوپر کہ جس میں علم پھیلایا جا رہا تھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ زمانہ کون سا زمانہ ہے جب دو طاقتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، لیکن امام محسوس کر رہے ہیں کہ کسی کا بھی ہم نے ساتھ دیا تو یہ کام ہم نہیں کر پائیں گے کہ ان کا ساتھ دینے کے بعد ہم خود حکومت قائم کر پائیں اور لوگ ہماری بات کو سن پائیں۔ ایک جو طاقت ہے وہ بنی امیہ کی ہے، وہ تو اہل بیت پر ظلم ہی کرتے رہے، کربلا میں بنی امیہ نے مظالم ڈھائے، کربلا سے پہلے بھی بنی امیہ کے مظالم، مولا سید سجاد پر بنی امیہ کے مظالم، بنی امیہ کا ایک طاقت موجود ہے۔ دوسری طرف ہیں وہ بنی عباس ہیں، البتہ بنی عباس کا جو نعرہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم بھی حکومت چاہتے ہیں، ہم بھی ظلم کریں گے، ہم بھی اقتدار میں آئیں گے تو ہم تم سے بدلہ لیں گے، نہیں، وہ جو نعرہ لگا رہے ہیں وہ اہل بیت والا نعرہ لگا رہے ہیں۔ وہ نعرہ یہ لگا رہے تھے کہ الرضا من آل محمد، ہم صرف آل محمد کی رضا پر راضی ہوں گے۔ تو نعرہ لگا رہے ہیں آل محمد کا، لیکن آل محمد خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ تم ہمارے بہانے سے خود حکومت میں آنا چاہ رہے ہو۔ لہٰذا امام نے بنی امیہ کو تو بالکل بھی ساتھ نہیں دیا، بنی عباس کا بھی ساتھ نہیں دیا، کیونکہ امام دیکھ رہے تھے کہ ان کے اندر وہ کوالٹیز نہیں ہیں، ان کے اندر پتہ چل رہا ہے کہ یہ حکومت کی لالچ کے اندر یہ سارا کام کر رہے ہیں، اصل تو حکومت ان کو چاہیے،
یہ نعرے بڑے پیارے اور خوبصورت سے لگا رہے ہیں، لیکن ان کو اصل میں حکومت چاہیے، کہیں یہ ہمیں استعمال کر کے جلدی حکومت پر نہ آ جائیں اور زیادہ لوگ فریب کا شکار نہ ہو جائیں، اس لیے امام نے اپنے آپ کو دور ہی کر لیا۔ اور جب دو طاقتیں آپس میں لڑ رہی تھی تو امام نے جو کام کیا ہے وہ علمی کام کیا ہے، بیس کو مضبوط کرنے کا کام کیا ہے۔ جب علمی کام ہوگا معاشرے کے اندر تو پھر وہ قوم کھڑی ہوگی اور ایسے ایسے وہ حکومت تک پہنچے گی اور وہ صحیح حکومت قائم کرے گی۔ اس لیے امام نے ابھی بیس پر کام کرنا شروع کیا۔ ساتھ ساتھ امام ایک اور کام کر رہے تھے، جہاں کوالیفائڈ اسٹوڈنٹس کو پیدا کر رہے تھے وہاں ایک دوسرا کام کر رہے تھے۔ یہ آپ لوگ اگر لکھنا چاہیں تو کوالیفائڈ اسٹوڈنٹس امام نے پیدا کیے۔ دوسرا کام امام نے کیا، کمیونٹی کے اندر یونٹی پیدا کی، سب ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، سب ایک دوسرے کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہوں، کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہو اس کو اس وقت ہیلپ کرنے کے لیے اور پیسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ ابھی ہم نے جو ایک ایگزامپل دی تھی، جو ایک بہت بڑا بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا امام کا، اس کا نام کیا تھا؟ ابان بن تغلب۔ ابان بن تغلب ہی کی ایک روایت ہے، واقع اس طریقے سے ہے کہ ابان کہتے ہیں میں امام کے ساتھ ظاہراً عمرے پر تھے، لکھا نہیں ہے روایت میں لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ عمرے پر تھے، اور امام کے ساتھ ساتھ طواف کر رہے تھے۔ امام کے ساتھ ساتھ ابان بھی طواف کر رہے تھے۔ امام نے ایک چیز فیل کی کہ ایک شخص ہے کہ جو پیچھے پیچھے ابان کے گھوم رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ ابان سے کچھ وقت لینا چاہ رہا ہے، بات کرنا چاہ رہا ہے، لیکن ابان اسے وقت نہیں دے رہے اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ بس میں امام کے ساتھ ساتھ رہوں اور امام کے پیچھے پیچھے چلتا رہوں اور میرا طواف مکمل ہو جائے۔ امام نے ابان سے مخاطب اور کہا کہ لگتا ہے کہ یہ شخص تو اس سے کچھ کام کروانا چاہ رہا ہے اور کچھ بات کرنا چاہ رہا ہے، کیوں اس کو جواب نہیں دے رہے؟ تو کہا کہ اس کا ایک مسئلہ ہے، وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے لیے میرے پیچھے لگا ہوا ہے، پہلے ہم اپنی عبادت کر لیں، پہلے عمرہ ہو جائے پھر میں اس کو دیکھتا ہوں۔ امام نے فوراً سے دوسرا سوال کیا، امام نے فرمایا کہ کیا یہ تمہاری کمیونٹی کا ہے؟ کیا یہ مومن ہے؟ فرمایا ہاں مومن ہے۔ کہا ابھی اور اسی وقت جاؤ اس کی مدد کے لیے، اسی وقت جاؤ اس کی مدد کے لیے۔ عرض کرنے لگا مولا میں تو ابھی طواف کر رہا ہوں۔ کہ طواف چھوڑ دو، اور پھر آگے جو جملہ فرمایا اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام حج کے طواف میں نہیں تھے، عمرے کے طواف میں تھے۔ امام نے فرمایا اگر واجب طواف بھی کر رہے ہوتے اور مومن تمہیں اپنی مدد کے لیے پکارتا تو تمہاری ذمہ داری تھی کہ اس واجب طواف کو بھی چھوڑ دیتے اور مومن کی مدد کو جاتے، کیونکہ طواف تو بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اس کی بات سن لی جائے اور اس کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی جائے، اس کے بعد دوبارہ آگے طواف ہو سکتا ہے، لیکن اس مومن کو انتظار نہ کرواؤ۔ اتنی امپورٹنس ہے کمیونٹی کے اندر، اتنی یونٹی ہو اور ایک دوسرے کے لیے اتنا جذبہ ہو، اور یہ حقیقت ہے۔ یہ نہ سمجھے گا کہ اگر کسی کو خدا نے مال دیا ہے تو اس کی ذہانت کی وجہ سے، اس کی کوالیفیکیشن کی وجہ سے نہیں۔ بہت سارے کوالیفائڈ لوگ ایسے ہیں کہ جو بڑی مشکل سے، بلکہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو ڈگریاں لے کر گھوم رہے ہیں، ان کو کوئی نوکری نہیں مل رہی، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کوئی پڑھائی نہیں کی ہے، کوئی اسکول میں نہیں گئے ہیں، لیکن وہ بڑا بزنس کر رہے ہیں۔ تو رزق ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی عقل کی وجہ سے ضروری نہیں کہ حاصل ہو، خدا کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ خدا نے ہمیں دیا ہو اور ہمیں دے کر آزما رہا ہو کہ کتنا ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہو، اور اس سے لے کر آزما رہا ہو کہ تمہیں ہم نے رزق نہیں دیا ہے، ایسا تو نہیں کہ تم حرام راستوں کی طرف جا رہے ہو، حلال راستے پر ہو یا نہیں ہو، اس لیے اس کو وہاں سے آزمایا جا رہا ہے۔ تو ہمیں بھی آزمایا جا رہا ہے، اسے بھی آزمایا جا رہا ہے۔ ہماری آزمائش یہ کہ ہم کتنا دے پاتے ہیں، کتنا اس کو سپورٹ کر پاتے ہیں۔ ابان کو کہا فوراً سے جاؤ اس کا مسئلہ حل کرو، اور وہ مسئلہ کا حل کر کے واپس آئے۔ جب واپس آئے تو سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے، ایک مومن کا دوسرے مومن کی گردن پر حق کیا ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا تم نے اتنا عظیم سوال کیا ہے کہ میں اس کا جواب نہ دوں تو بہتر ہے۔ کہا کہ نہیں آپ فرمائیے، میں جاننا چاہتا ہوں، میں ادا کرنا چاہتا ہوں، ایک مومن کا ہماری گردن پر حق کیا بنتا ہے؟ امام نے فرمایا، ایک سوال کیا، امام نے فرمایا اگر اسے تیری جائیداد میں سے آدھے مال کی ضرورت ہو تو کیا تو آدھا مال اسے دے دے گا؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، اب یہ ریکارڈ ہو رہی ہے بات
اس حساب سے ہم مثال پیش کر رہے ہیں. فرض کیجئے کہ کسی کے پاس جو جائیداد ہے، جس کے پاس جو مال ہے، وہ 1 کروڑ کا اس کے پاس مال موجود ہے. جو ہیلپ مانگنے کے لیے آیا ہے، اس کا کاروبار ڈوب گیا، اس کے اوپر قرض چڑھ گیا، اس کو بڑی پریشانی کے اندر ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے 50 لاکھ کی ضرورت ہے. تو 1 کروڑ کا آدھا کیا ہوتا ہے؟ 50 لاکھ. اس کو 50 لاکھ کی ضرورت ہے اور ہمارے پاس 1 کروڑ تو ہے. امام نے سوال کیا تم 50 لاکھ اس کو دے سکتے ہو؟ کہنے لگا مولا یہ تو بہت بڑی اماؤنٹ ہے، یہ تو بہت زیادہ چیز ہے. امام نے فرمایا مومن کا حق اس 50 لاکھ سے بھی زیادہ بنتا ہے، کیونکہ قرآن مومن کی شان بیان کرتے ہوئے کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ جو خود کو ضرورت ہوتی ہے اپنی ضرورت کو مار کر مومن کی مدد کرتا ہے. اتنا بڑا مومن کا حق ہے کہ اپنی ضرورت ہونے کے باوجود بھی اپنی ضرورت کو کم کر کے خود مشکلات میں رہ کر دوسرے کی مشکل کو حل کرنے والا یہ مومن کہلاتا ہے. پھر تو کہنے لگا کہ واقعی نہیں تو بڑا مشکل کام ہے. امام نے فرمایا کم از کم اتنا تو کرو کہ وہ اس سے زیادہ نہ دے سکو، آدھا تو دینے کے لیے تیار رہو. اگر تمہارے پاس 100 موجود ہیں، کسی کو 50 کی ضرورت ہے، 50 تو دینے کے لیے تیار رہو. تو دوسرا کام امام نے کیا ہے کہ کمیونٹی کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کی ہے. جتنی کمیونٹی مضبوط ہوگی اتنا ہم مقابلہ دشمن سے آسانی کے ساتھ کر سکیں گے. تو پہلا اسٹیپ علمی میدان میں آگے ہونا چاہیے. دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ آپس میں متحد ہونا، ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کی پریشانی کو دور کرنا، یہ انتہا ضروری ہے. اس سلسلے کے اندر واقعات اور بھی ہیں، اور چونکہ تھوڑا سا ہمارے پاس وقت موجود ہے تو اس واقعے کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور ایسا محسوس ہوتا ہے روایت سے کہ وہ ہر سال امام کے ساتھ حج پر ہوتا تھا، امام کے ساتھ ساتھ عمرہ کیا کرتا تھا، دور سے آتا تھا لیکن امام کے ساتھ عام طور پر ٹریول کیا کرتا تھا. اس سے کہا کہ مولا جب میں حج یا عمرہ کرتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں مدینہ بھی آؤں اور مدینہ آ کر قبر رسول پر بھی سلام پیش کروں، آپ سے بھی ملاقات کروں، آپ کی بھی خدمت میں رہوں. جب میں آپ کی خدمت میں ہوتا ہوں تو آپ میرے لیے مجبور ہوتے ہیں کہ میرے لیے کوئی کمرہ خالی کروائیں، میرے رکنے کا انتظام کرواتے ہیں آپ، تو میں آپ کو پریشان کرتا ہوں. الحمدللہ پروردگار نے مجھے بہت دیا ہے، میرے پاس مال موجود ہے، تو میں آپ کو کچھ پیسے دے دیتا ہوں، آپ مدینہ میں میرے لیے کوئی اچھا سا مکان دیکھ لیجئے گا تاکہ جب میں اگلی مرتبہ مدینہ میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آؤں تو آپ کو پریشان نہ کروں، میں اس گھر میں رہ لوں. اور امام کو 10,000 درہم دیے کہ جب میں اگلی مرتبہ آپ کی خدمت میں آؤں تو میرے لیے کوئی گھر مناسب سا دیکھ لیجئے گا. اگلی مرتبہ جب امام کی خدمت میں آیا اور باتیں کرتے ہوئے اس نے عرض کیا کہ مولا میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو کچھ پیسے دیے تھے تاکہ ایک مکان آپ دیکھ لیں، تو کیا مکان آپ نے دیکھا اور خریدا؟ امام نے فرمایا کہ ہاں میں نے خرید لیا. کیا کہاں خریدا؟ کیا ایسی جگہ خریدا ہے کہ جس کے ایک پڑوس میں مولا علی کا گھر ہے، دوسرے پڑوس میں رسول خدا کا گھر ہے، ساتھ ساتھ امام حسن کا گھر ہے اور ساتھ ساتھ امام حسین کا گھر ہے. کہ یہ تو بڑی زبردست جگہ ہے، یہ کہاں پر ہے؟ امام نے فرمایا یہ جنت میں ہے. اب وہ شخص کہ جس نے مدینہ میں گھر خریدنے کے لیے پیسے دیے تھے اور امام کہہ رہے ہیں میں نے جنت میں تمہارے لیے گھر خرید لیا ہے، تو ہم تو جذبات میں اگر کہیں گے کہ سبحان اللہ مولا نے تو جنت میں اس کے لیے گھر خرید لیا، لیکن وہ جس کے پیسے کہیں اور استعمال ہو گئے وہ تو سوال کرے گا کہ مولا یہ پیسے کہاں گئے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے. تو امام نے فرمایا کہ جو تم نے مجھے 10,000 درہم دیے تھے، میں نے وہ پیسے امام حسن اور امام حسین کی اولاد میں جو آنے والے سادات تھے اور غریب مستحق تھے ان کے اوپر خرچ کر دیے. اور مجھے معلوم ہے کہ جب ان سادات کے اوپر خرچ کیا جائے گا کہ جو واقعاً مستحق ہیں تو یقیناً یہ اتنا راضی ہوں گے اور اہل بیت اتنا راضی ہوں گے کہ تمہیں اس کے اجر میں خود جنت میں اپنے پڑوس میں گھر دیں گے، جس میں تم ایک طرف رسول خدا کی زیارت کرو گے، دوسری طرف مولا علی کی زیارت کرو گے، امام حسن امام حسین کی ائمہ علیہم السلام کی زیارت کرو گے.
اس نے کہا ٹھیک ہے مولا، میں نے قبول کر لیا، آپ نے اچھا کام کیا، آپ نے مومنین کی مدد کی، آپ نے سادات کی مدد کی، بہت اچھا کام کیا، لیکن میں ایک اور چیز بھی چاہ رہا ہوں کہ میں بھی اپنی تسلی کے لیے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی تسلی چاہیے تھی کہ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ خدا قیامت میں دوبارہ سے انسانوں کو زندہ کرے گا، لیکن حضرت ابراہیم نے سوال کیا تھا کہ تو کیسے زندہ کرے گا؟ یہ منظر دکھا کہ کیسے زندہ ہوتا ہے، تو پھر پرندوں کو کاٹ کاٹ کر مختلف جگہوں پر رکھا گیا، پھر آواز دی حضرت ابراہیم نے تو سارے پرندے جوڑ کر دوبارہ سے وہی پرانا پرندہ بن گیا۔ تو اسی طریقے سے اطمینان کے لیے اس شخص نے کہا کہ مولا کوئی مجھے اس گھر کی سند بھی لکھ کر دے اور مجھے اس کے ڈاکومنٹس دیں کہ وہ گھر مجھے جنت میں ملے گا۔ امام نے خالی کاغذ پر لکھ کر دیا کہ یہ گھر فلاں ابن فلاں کے لیے ہے اور اس کی ضمانت جعفر ابن محمد نے صادق نے لی ہے۔ وہ سند والا کاغذ اس نے اپنے پاس رکھا، جب انتقال کا وقت آیا تو اپنے ورثہ سے وصیت کی کہ جب مجھے دفناؤ تو میرے ساتھ یہ سند بھی دفنانا، کیونکہ جب میں اٹھائے جاؤں گا تو میں چاہوں گا کہ یہ سند لے کر اٹھوں کہ مجھے جنت میں یہ گھر چاہیے جو امام جعفر صادق نے وعدہ کیا تھا۔ جب اسے دفنایا گیا تو قیامت کے جس کے اندر وہ اٹھے گا اور وہ سند بعد میں دکھائے گا، ورثہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے دفنایا اور دفنانے کے بعد اگلے دن دوبارہ فاتحہ پڑھنے کے لیے اس کی قبر پر پہنچے تو کیا دیکھا کہ قبر کے باہر ہی وہ سند موجود تھی، اور اس سند کے اوپر ایک اور جملہ لکھا ہوا تھا۔ جملہ یہ لکھا ہوا تھا کہ جو وعدہ جعفر ابن محمد صادق نے مجھ سے کیا تھا وہ وعدہ سچ کر دکھایا، وعدہ ابھی سے سچ کر دکھایا، اور ہمیں قبر میں جانے کے بعد ہی یہ سارے منظر نظر آنا شروع ہو گئے۔ تو امام نے جو دوسرا کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کا جذبہ، سادات کرام کے لیے، مومنین کے لیے خرچ کرنے کا جذبہ۔ کسی کو اگر خدا نے دیا ہے تو دوسروں کے اوپر خرچ کریں، صرف یہ نہیں کہ اگر خدا نے دیا ہے تو اپنی اور لذتوں میں اضافہ کر رہے ہیں، اپنے اور لگژریز کے اندر اضافہ کر رہے ہیں کہ پہلے میں سستا کھانا کھاتا تھا اب میں مہنگا کھاؤں گا، پہلے میں سستا موبائل رکھتا تھا اب مہنگا رکھوں گا، جبکہ ضرورت نہیں ہے، اس سے بھی پیٹ بھر جانے والا ہے، اس سے بھی کام ہو جانے والا ہے، لیکن اس لیے کیونکہ مجھے خدا نے زیادہ دیا ہے اس لیے میں لگژری لائف گزارنے کی کوشش کروں۔ نہیں، ان پیسوں کو جس کو ضرورت ہے، جس مومن کو ضرورت ہے، اور وہ ان پیسوں کی وجہ سے جو روٹی اب تک نہیں کھا سکتا تھا، اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے پاکستان میں ایسے مناظر دیکھے ہیں، ایسے مناظر میں نے ایران میں نہیں دیکھے، کہ پاکستان میں کچھ ایسے اتنی غربت میں ہیں افراد کہ وہ حتیٰ جہاں کچرا رکھا جاتا ہے وہاں سے بھی روٹی نکال کر لے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی حالت اس طرح کی ہو گئی کہ انہیں کھانے کے لیے ایک سادہ صحیح روٹی بھی نہیں مہیا ہو رہی۔ تو کم از کم ان افراد کو، اور آپ کو ہو سکتا ہے کہ لوگ بظاہر دیکھیں گے تو نظر نہیں آئیں گے ایسے افراد، لیکن ان کی باتوں سے، ان کی نشست و برخاست سے، جب آپ مجلس سننے کے لیے جاتے ہیں، جب آپ کلاس میں آتے ہیں، جب آپ فرینڈ سرکل کے اندر ہوتے ہیں، ان کی باتوں سے، ان کے رویے سے اندازہ ہوگا کہ ہاں یہ مجبور انسان ہے، اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو خود اگر وہ نہیں بھی کہہ رہا ہے تو آپ کو گفتگو کرنے کے بعد اندازہ ہو جائے گا، اور ایسے افراد کی زیادہ مدد کرنی چاہیے کہ جو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، جو اپنی عزت کا خیال رکھتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لیکن ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے ان کی بات سننے کے بعد کہ ہاں اس کو ضرورت ہے، اس کی کچھ ہیلپ کرنی چاہیے۔ تو کمیونٹی کو آپس میں اتنا مضبوط کیا ہے چھٹے سرکار نے۔ تیسرا کام جو چھٹے امام نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ صرف ہمیں علمی طور پر مضبوط نہیں ہونا، صرف اخلاقی طور پر ہمیں مضبوط نہیں ہونا، بلکہ یہ کہ جو تمہارا اس وقت لیڈر، تمہارا مجتہد، تمہارا مرجع ہے، اس کی بات کو فالو کرنے کی بھی عادت پیدا کرو۔ امام اس زمانے میں موجود تھے، امام جو حکم دے رہے ہیں ویسا عمل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ نہ سوچو کہ تمہاری عقل کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ ہونا چاہیے، امام فرما رہے ہیں کہ نہیں یہ ہونا چاہیے، تو تم کہو کہ نہیں مولا میرا تو یہ مشورہ ہے کہ آپ یہ کر لیں۔ جہاں مشورہ مانگا جائے وہاں تو ٹھیک ہے، لیکن تم سے مشورہ نہیں مانگا ہے، امام نے حکم دے دیا یہ کرنا ہے، اس کے بعد آ کر اپنی رائے دینے کی کوشش نہیں کرو کہ نہیں یہ کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، یہ تو مجھے مناسب نہیں لگتا، میں عمل نہیں کروں گا۔ اس کو کہا جاتا ہے اپنے امام کی یا اپنے لیڈر کی یا اپنے مرجع کی یا اپنے مجتہد کی اطاعت کرنا۔
اطاعت کرنا سکھایا ہے اور فالو کرنا سکھایا، فالو کرنا ان کو۔ امام کے بہت سارے شاگرد ہیں، اس میں سے ایک شاگرد ہے جو بہت نزدیکی شاگرد ہیں، ان کا نام ہے جناب عبداللہ بن ابی یعفور۔ عبداللہ بن ابی یعفور امام کی خدمت میں آیا، سوالات کیے، اور سوالات کرنے کے بعد اس نے ایک جملہ کہا، کہتے مولا میں آپ کی اتنا فالو کرتا ہوں اور آپ کی اتنی اطاعت کرنے والا ہوں کہ اگر آپ کے سامنے ایک سیب لایا جائے اور اس سیب کے 2 حصے کر دیے جائیں، اسی ایک سیب کے، اور آپ سیب کے ایک حصے کو دے کر کہیں کہ یہ کھانا حلال ہے، دوسرے حصے کو دے کر کہیں کہ اسے کھانا حرام ہے، تو کہتا ہے خدا کی قسم میں اتنی اطاعت کرنے والا ہوں آپ کی کہ آپ نے جس حصے کو حلال کہا ہوگا میں اسے حلال سمجھوں گا، جسے آپ نے حرام کہا ہوگا میں حرام سمجھوں گا۔ اتنا فالو کرنا کہ ایک ہی انسان کی عقل ماننے کے لیے تیار نہیں، بھائی اسی ایک درخت سے آیا ہوا ہے، اگر وہ غصبی ہے تو پورا غصبی ہے، اور اگر وہ حلال ہے تو پورا حلال ہے۔ لیکن امام نے فرمایا کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ تمہاری عقل جہاں تک رک جائے، میری عقل اس سے آگے دیکھ رہی ہے۔ تم نے ایک حصے کو دیکھا ہے، تم سمجھ نہیں پا رہے ہو کہ دوسرے حصے کے اندر کیا کچھ موجود ہے کہ جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ حرام ہے۔ پہلا حصہ ٹھیک تھا، وہ حلال تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ کی اتنی فرما برداری کرنے والا ہوں کہ آپ نے جس کو حلال کہا ہوگا اس کو میں حلال سمجھوں گا، جس کو آپ نے حرام کہا ہوگا اس کو حرام سمجھوں گا۔ اور پھر امام نے اس کو دعا دی، پروردگار کی رحمتیں تجھ پر نازل ہو، کہ اس طرح سے اطاعت کی جاتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اطاعت نہیں بھی کرنے والے تھے۔ ان میں سے ایک شخص خود جناب ابو حنیفہ بھی ہیں۔ جناب ابو حنیفہ کے آپ نے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے۔ ایک یہ واقعہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ امام کے دروازے پر آئے اور اجازت طلب کی۔ امام نے اپنے خادم کو کہا کہ ابھی ان کو آنے کی اجازت نہ دو، ابھی ہم مصروف ہیں، ان کو کہو کہ ابھی داخل نہ ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور وفد آیا، ایک گروپ آیا امام سے ملاقات کرنے کے لیے۔ خادم نے پوچھا تو امام نے فرمایا کہ ہاں اس گروہ کو آنے کی اجازت دے دو۔ جب وہ گروہ اندر داخل ہوا تو امام ابو حنیفہ جو باہر کھڑے ہوئے تھے وہ بھی اس گروہ کے اندر شامل ہو کے وہ بھی اندر آ گئے، اور اندر آ کر انہوں نے کچھ دیر کے بعد سوالات کرنا شروع کیے۔ پہلا سوال یہ کیا کہ آپ کے جو ماننے والے ہیں وہ ایک کام کرتے ہیں، وہ اہل سنت کے مطابق غلط کام ہے لیکن شیعوں کے مطابق صحیح کام تھا، لیکن چونکہ اہل سنت کے مطابق غلط کام تھا اس لیے ابو حنیفہ نے کہا کہ وہ یہ کام کرتے ہیں، آپ کیوں انہیں منع نہیں کرتے؟ امام نے فرمایا کہ وہ جن کو تم کہہ رہے ہو کہ وہ میرے ماننے والے ہیں، تو میرے ماننے والے کیا آپ بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ ابو حنیفہ سوال کیا، آپ بھی مجھے مانتے یا نہیں مانتے؟ اگر وہ کہے گا کہ نہیں مانتا تو پھر مجھ سے سوال کرنے کیوں آئے ہیں؟ اس لیے یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ ہاں میں بھی آپ کو مانتا ہوں۔ امام نے فرمایا جو مجھے ماننے والا ہے، جب میں اسے کہہ رہا ہوں کہ وہ دروازے کے باہر کھڑا رہے وہ تو اتنی نہیں مانتا، تو تم دوسروں کی کیا بات کرتے ہو کہ میں دوسروں کو کہوں کہ وہ میری مانے؟ پہلے تم خود ماننے والے بنو پھر دوسروں کی بات کرو۔ تو سب سے پہلے تو اسی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی کہ ہم ٹوٹل فالو کرنے والے ہوں امام کو۔ امام نے کہا اے ابو حنیفہ تم دوسروں کی کیا بات کرتے ہو، خود تم میری بات نہیں مانتے۔ تھوڑا سا شرمندہ ہوا، پھر اس کے بعد پھر سوالات کرنا شروع کیے۔ پھر جب باتیں ہوئی تو امام نے کہا کہ جو میں بتا رہا ہوں اس کو تم نہیں مان رہے ہو، تم اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اگر تم عقل کے مطابق فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو مجھے ایک سوال کا جواب دو۔ پھر امام نے کوئی سوالات کیے، اس میں سے ایک سوال یہ تھا، یہ بتاؤ تمہارے نزدیک نماز کی اہمیت زیادہ ہے یا روزے کی اہمیت زیادہ ہے؟ وہ کہتا ہے یقیناً نماز کی اہمیت زیادہ ہے۔ امام نے پھر فرمایا کہ پھر یہ بتاؤ کہ خواتین کے جو خاص ایام ہوتے ہیں اس میں وہ نماز بھی نہیں پڑھتی ہیں، روزہ بھی نہیں رکھتی ہیں، لیکن جب ان ایام سے فارغ ہوتی ہیں تو اس کے بعد جو نماز قضا ہو جاتی ہے اس کی تو وہ قضا نہیں کرتی ہیں، اور قضا کرنا ان کے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن جو روزہ ہے، جو روزے چھوٹ جاتے ہیں اس کی قضا ان خواتین کے اوپر کرنا واجب ہے۔ تو کہ روزہ تمہارے نزدیک چھوٹی عبادت تھی، نماز بڑی عبادت تھی، بڑی عبادت کی قضا نہیں ہے، چھوٹی عبادت کی قضا ہے اور اس کی ادائیگی کرنا ضروری ہے۔
تو یہ کیسے تمہارا فارمولا ہے کہ نماز اگر افضل عبادت ہے اور بڑی عبادت ہے تو پھر روزے کی کیوں ادائیگی کرنا ضروری ہوتا ہے؟ نماز کی تو ادائیگی ضروری نہیں ہے۔ پھر امام نے اور سوالات کیے۔ ایک سوال اس میں سے یہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ قتل بڑا گناہ ہے یا زنا بڑا گناہ ہے؟ کہا کہ قتل بڑا گناہ ہے۔ امام نے فرمایا اگر قتل بڑا گناہ ہے تو قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ قتل کو ثابت کرنے کے لیے صرف 2 گواہ کافی ہیں، لیکن زنا کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت پیش آتی ہے؟ اگر بڑا گناہ ہے تو زیادہ گواہوں کی ضرورت ہونی چاہیے تھی۔ چھوٹے گناہ کے لیے 4 لے کر آؤ، بڑے گناہ کے لیے صرف 2 بھی ہو تو بھی کافی ہے، ثابت ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر جگہ پر تمہارا فارمولا کام نہیں آئے گا، جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ پھر امام نے اور بھی مثالیں دی۔ آگے ایک بات آئی، آخری سوال کیا امام نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو آیت ہے قرآن کریم کے اندر کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، بتاؤ یہ نعمت کون سی نعمت ہے کہ جس کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا؟ اس سے کہا کہ مولا یہی نعمت ہے جو ہم کھاتے پیتے ہیں، رہتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، یہ جو خدا نے نعمتیں دی ہیں اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ امام نے فرمایا افسوس ہے تیری عقل پر، اگر کوئی مخلوقات میں بھی کوئی انسان ایسا ہو کہ جو کریم ہو اور عطا کرنے والا ہو، نوازنے والا ہو، سخی ہو، اگر کسی کریم انسان نے بھی کوئی دسترخوان بچھایا ہوا ہو، اس دسترخوان پر آنے والوں کا اور فقیروں کا وہ حساب کتاب نہیں رکھتا کہ کتنے فقیر آئے، کتنے کھا کر چلے گئے، کیا کھا کر چلے گئے، کریم انسان کی عادت نہیں ہوتی کہ وہ فقیروں سے سوال کرے کہ تم کب سے بیٹھے ہوئے ہو، کتنی روٹیاں تم نے کھائی، کتنا سالن کھایا، کتنے سموسے کھائے، یہ سوال نہیں کرتا۔ اگر کوئی کریم انسان ہو، سخی انسان ہو، وہ سوال نہیں کرتا کہ تم نے کتنا کھایا ہے۔ جب مخلوقات میں بھی کوئی کریم ہو تو وہ سوال نہیں کرتا، تو وہ رب العالمین اور خالق کائنات کیا ہمیں عطا کرنے کے بعد یہ سوال کرے گا کہ تم نے کتنی روٹیاں کھائی تھی، تم نے کتنی نعمتوں سے استفادہ کیا تھا؟ یہ سوالات کرے گا؟ وہ تو کریم ہے، وہ یہ سوالات نہیں کرے گا۔ تو پھر عرض کیا کہ آپ بتائیے پھر وہ کون سی نعمت کے بارے میں سوال کرے گا؟ امام نے فرمایا ایک نعمت ایسی ہے کہ جو خدا نے صرف انسانوں کو دی ہے، اور وہ عقل کی نعمت ہے۔ اس نعمت کو اگر صحیح طریقے سے استعمال کرو گی تو پھر پروردگار کہے گا کہ ہاں تمہیں جو یہ نعمت دی گئی تھی اس کا صحیح استعمال کیا، اور تم نے صحیح راستے کا اختیار کیا اور حق کو اختیار کیا۔ اور اگر اس عقل کا صحیح استعمال نہیں کرو گی تو پروردگار اس عقل سے اور تم سے سوال کرے گا کہ عقل دی تھی پھر بھی تم نے صحیح استعمال نہیں کیا۔ اور عقل جس کو دی ہو، ایسا ہو نہیں سکتا کہ عقل ہونے کے باوجود انسان علی کا راستہ چھوڑ کر کسی اور کا راستہ اختیار کرے۔ اس لیے وہ نعمت جس کے بارے میں قیامت کے میدان میں سوال کیا جائے گا وہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کی نعمت ہے۔ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے جو عقل دی گئی تھی اس کو استعمال کرتے ہوئے علی کا راستہ اختیار کیا یا نہیں کیا، یہ سوال کیا جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا قرآن کریم کے اندر بھی اس نعمت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور غدیر کی آیت میں بھی اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آپ سبھی کو یاد ہوگا، میرا ساتھ دیجیے گا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ غدیر والے دن، آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا۔ تو نعمت کون سی ہے کہ جو غدیر کے دن تمام ہو رہی ہے؟ وہ کوئی اور نعمت نہیں، وہ مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کی نعمت ہے۔ محمد علی محمد صلی اللہ رسول اللہ۔ تو ابو حنیفہ سے بار بار فرماتے رہے کہ دیکھو تم اطاعت نہیں کرتے ہو، تم میری بات نہیں مانتے ہو، جبکہ جو امام کے چاہنے والے تھے انہوں نے کہا اگر اس پھل کے 2 حصے بھی کر دیے جائیں، آپ جس کو کہیں گے ہم اسی کو مانیں گے۔ تو کچھ ایسے ماننے والے تھے اور کچھ ایسے افراد تھے۔ تو ہمیں ان افراد میں شامل ہونا ہے کہ جو اپنے رہنما کو، اپنے مرجع کو، اپنے مجتہد کو فالو کرنے والے ہوں، اپنی اس کے اندر منطق استعمال کرنے والے، اور میرا یہ مشورہ ہے آپ یہ کر لیجئے اور میری یہ رائے ہے یہ کر لیجئے، یہ والے نہ ہوں۔ تو امام نے اس بنیاد کو کھڑا کیا، اور آج کے زمانے میں بھی ضرورت یہ ہے کہ اس بنیاد پر عمل کیا جائے۔ وہ آیت جسے سنامہ کلام میں آپ کی خم بیان کیا تھا، اب اس کا موقع ہے کہ اس کا ترجمہ پیش کرے، اور انشاءاللہ پھر آپ کی زحمت کو ہم تمام کرتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوالات ہو تو پھر اس کے بعد سوالات کر سکتے ہوں گے۔ وہ آیت جو ہم نے سنامہ کلام میں بیان کی تھی اس کو ایک مرتبہ دوبارہ سے سنیے گا اور توجہ رکھیے گا۔
آیت یہ ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ یہ سبھی کو یاد ہوگی آیت الکرسی کی آیت، کئی مرتبہ آپ نے پڑھی ہوگی، یاد ہو گئی ہوگی، لیکن اس کا صحیح حقیقت میں مطلب کیا ہے وہ امام صادق نے بیان کیا۔ امام نے فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس آیت میں جن کافروں کی بات کی جا رہی ہے ان کافروں سے مراد یہ مشرک، بت پرست، یہودی، عیسائی، زرتشتی، مجوسی، یہ مراد ہے کافروں سے؟ اس سے کہا کہ کافر سے مراد تو ہم یہی سمجھتے ہیں۔ امام نے فرمایا نہیں، یہاں پر کافروں سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو دیکھ رہے ہیں علی ابن ابی طالب کی ولایت کو، اس کے باوجود علی کو نہیں مانتے۔ تو کہا کہ آپ نے یہ مطلب کیسے نکال لیا اس آیت سے؟ یہاں پر تو لفظ صرف کافر موجود ہے، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت۔ کیا غور سے دیکھو اس آیت کو، یہ آیت تمہیں خود کہہ رہی ہے کہ اس آیت سے مراد یہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ جو کافر ہیں انہوں نے اپنا سرپرست طاغوت کو بنایا ہوا ہے، اور وہ طاغوت یہ کام کرتے ہیں کہ ان کافروں کو یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کافروں کو نور سے ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں۔ سوال امام نے یہ کیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیا ان کے پاس نور موجود تھا جو ان کو ظلمات کی طرف لے جایا جا رہا ہے؟ کیا کوئی نور موجود تھا؟ کہتے ہیں ہاں، یہ تو آیت کہہ رہی کہ نور سے لے جاتے ہیں ظلمات کی طرف۔ امام نے سوال کیا وہ کون سا نور ہے کہ جو ان کے پاس، ان کافروں کے پاس موجود ہے؟ اس نے کہا وہ تو مجھے نہیں معلوم۔ امام نے فرمایا یہ وہ کافر ہیں جن کے پاس خدا نے کچھ نور اسلام دیا تھا، اور میں وضاحت کے لیے عرض کر رہا ہوں، نور نماز دیا تھا انہیں، نور زکوٰۃ دیا تھا انہیں، نور توحید دیا تھا، نور نبوت دیا تھا، یہ ساری چیزیں ان کو دی تھی، لیکن انہوں نے اپنا سرپرست طاغوت کو بنا لیا، تو طاغوت نے اس نور سے نکال کر انہیں ظلمات میں ڈال دیا۔ اور اگر آپ کو بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آج کے زمانے میں بات سمجھنا آسان ہے۔ بعض ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے اپنا سرپرست طاغوت ہی کو بنایا، خدا نے انہیں مکہ دیا تھا، مدینہ دیا تھا، نمازیں دی تھی، ان کو عبادات دی تھی، ان کو کچھ حد تک نور دیا تھا، لیکن جب اپنا سرپرست ان طاغوتوں کو بنا لیا تو پھر ان طاغوتوں نے ان کا حال یہ کیا ہے کہ اب یہ نور بھی ان کے پاس سے ختم ہو گیا، یہ سب کے سب نور چھوڑ کر ظلمات کی طرف آ گئے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ مومنین بھی ایسے ہیں جن کے بارے میں بیان کیا کہ ان کو خدا ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، تو مومنین بھی ظلمات میں کیسے آ سکتے ہیں؟ امام نے سوال کیا، امام نے فرمایا جو مومنین ظلمات کے اندر ہیں وہ کون سے ظلمات ہیں؟ فرمایا بعض ایسے مومن ہیں جو خدا نہ خواستہ کبھی نماز قضا کر دیتے ہیں، ظلمت ہے یہ، تاریکی ہے یہ، کبھی خدا نہ خواستہ جھوٹ بولتے ہیں، کبھی غیبت کرتے ہیں، کبھی تہمت لگاتے ہیں، کبھی فلاں غلط کام، حرام کام یہ انجام دیتے ہیں، لیکن اگر اپنا سرپرست اللہ ولی الذین آمنوا، اگر اللہ کو بنایا ہوا ہے، اللہ پر کامل ایمان ہے، تو اللہ ان مومنوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر آئے گا۔ اور آخر میں دیکھا جاتا ہے کہ کون ظلمات کی طرف رہا، کون نور کی طرف رہا۔ آخر میں چاہے وہ پہلے نور کی طرف ہو، آخر میں ظلمات کی طرف آ گئے تو شیطان بھی آخر میں ظلمات کی طرف آنے کے بعد جہنم کا مستحق بن گیا، اور جو پہلے ظلمات کی طرف تھے لیکن نور کی طرف آخر میں آ گئے تو حر علیہ السلام ظلمات سے نکل کر نور کی طرف آ گئے تو جنت کے مستحق بن گئے۔ اس لیے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کافر سے مراد وہ کافر نہیں ہے، یہ بعض ایسے ہیں کہ جو علی ابن ابی طالب کی ولایت کو نہیں ماننے والے، انہوں نے اپنا سرپرست بنایا ہوا طاغوت کو، اور وہ طاغوت لے کر جاتا ہے انہیں ظلمات کی طرف، اور ان ظلمات پر پہنچنے کے بعد ان کا انجام برا ہونے والا ہے۔ جب تک کہ انہوں نے توبہ نہیں کی اور آنکھیں نہیں کھولی تو ان کا انجام برا ہوگا، اور جہنم میں یہ دھکیلے جانے والے ہوں گے۔ اپنی بات کو ہم انہی آرائز کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تھوڑا سا اگر ہمارے پاس وقت ہوا تو چونکہ آج امام کی شہادت کی تاریخ ہے لہٰذا کچھ مصائب کے جملے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ ایک مل کے درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔
بڑا ہے نماز؟ جی جی، تو یہ سوال کا جواب دو۔ یہ ہے کہ کچھ چیزوں کے اندر نماز کی اہمیت زیادہ ہے، کچھ چیزوں کے اندر روزے کی اہمیت زیادہ ہے۔ یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی دسترخوان لگا ہو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بریانی کی اہمیت زیادہ ہے یا قورمے کی اہمیت زیادہ ہے۔ وہ اپنے مقام پر طاقت دینے والی چیز ہے، اور وہ اپنے مقام پر وہ فلیور دینے والی چیز ہے، یہ اپنے مقام پر ایک طاقت اور فلیور دینے والی چیز ہے۔ تو ہر عبادت کی اپنی امپورٹنس ہے۔ اسی طریقے سے روحانی دسترخوان لگا ہوا ہے تو ہر غذا کی اپنی امپورٹنس ہے۔ نماز کی جو غذا ہے اس کی اپنی امپورٹنس ہے، روزے کی جو غذا ہے اس کی اپنی امپورٹنس ہے۔ اس لیے کچھ چیزوں کے اندر نماز کے خاص احکامات ہیں، کچھ چیزوں کے اندر روزے کے خاص احکامات ہیں۔ جی، اچھا سوال تھا ماشاءاللہ سے۔ اسی طرح سے اگر کوئی اور سوال کرنا چاہے تو ہم حاضر خدمت ہیں۔ کسی اور موضوع پر بھی اگر آپ سوال کرنا چاہیں تو بھی ہم حاضر ہیں۔ ظاہراً سوال نہیں ہے تو مصائب کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اپنے دل کو روانہ کرتے ہیں جنت البقیع کی طرف، جہاں پر امام صادق کی مسمار قبر موجود ہے۔ اور امام صادق وہ کہ جن کے 4000 شاگرد، لیکن آج ان کی قبر مسمار ہے۔ ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے موجود ہیں، اور ان کا دل تڑپتا ہے ان کے لیے، اور ان کے لیے دروازہ بھی کھولا جاتا ہے تو ایسے کھولا جاتا ہے کہ جیسے اندر کسی قیدی سے ملاقات کرنے کے لیے ملاقاتیوں کے لیے دروازہ کھولا جائے۔ جو جا چکے ہیں حج اور عمرہ کرنے کے لیے مدینہ میں، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جنت البقیع کے باہر جالیاں لگی ہوئی ہیں، اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کچھ دیر کے لیے قبرستان کا دروازہ کھلتا ہے، جو عاشق اہل بیت ہیں وہ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں ان قبروں کی طرف اور قریب سے جا کر زیارت کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آگے بڑھ کر قبر کو چومنے کی اجازت نہیں ہے، کھڑے رہ کر ادب کے ساتھ سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہاں سے بھگایا جاتا ہے کہ دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ اور بعض دور قبریں ایسی بنی ہوئی ہیں کہ جہاں پر کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہاں پر آ کر کھڑے رہو، یہاں پر جتنا کھڑے رہنا ہے کھڑے رہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اہل بیت ابھی بھی غربت کا شکار ہیں اور ابھی بھی ان کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ لیکن انشاءاللہ وہ زمانہ آئے گا کہ پھر آپ کے روزے آباد ہوں گے، اور ہمارا تو دل یہ کہتا ہے کہ جب جنت البقیع آباد ہوگا تو چونکہ 4 اماموں کی قبر موجود ہے، لہٰذا مشہد میں جیسے ایک امام کا روزہ ہے اس سے 4 گنا زیادہ بڑا روزہ انشاءاللہ جنت البقیع میں آباد ہوگا، اس سے 4 گنا زیادہ بڑے صحن جنت البقیع میں موجود ہوں گے، اور 4 گنا زیادہ خادمین جنت البقیع میں موجود ہوں گے، اور اسی طریقے سے 4 گنا زیادہ زائرین انشاءاللہ جنت البقیع میں موجود ہوں گے۔ یہ ہمارے دل کی کیفیت ہے اہل بیت کے لیے، اور جب ہمارے دل کے اندر اہل بیت کی ایسی محبت ہے تو خود امام جعفر صادق علیہ السلام کے دل کے اندر بھی اہل بیت کے لیے ایسی محبت ہے۔ 2 ہستیاں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں امام صادق بطور خاص گریہ فرماتے تھے۔ ایک مولا حسین کی ذات، امام حسین کے لیے بہت گریہ فرمائی امام صادق نے۔ تقریباً جتنی بھی یہ زیارتیں ہیں، زیارت وارثہ، زیارت عاشورہ، زیارت اربعین، یہ سب کی سب زیارتیں ہم تک پہنچی ہیں کس کے توسط سے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کے توسط سے۔ تو امام نے کئی مرتبہ زیارتیں کی ہیں، کئی مرتبہ ہمیں امام حسین کے اوپر گریہ کرنے کا درس دیا ہے۔ اور ایک عجیب واقعہ آپ کی زندگی کے اندر پیش آیا کہ آپ کے گھر کو منصور دوانقی نے آگ لگا دی۔ جب آپ کا دروازہ جل رہا تھا، آپ کا گھر جل رہا تھا، آپ پریشان تھے، کبھی کسی بچے کی حفاظت کے لیے گئے، کبھی کسی گھر والے کی حفاظت کے لیے گئے، اور بالآخر آگ کو بجھا دیا گیا۔ اگلا دن آیا تو کوئی صحابی آپ کی خدمت میں آئے اور دیکھا تو امام گریہ فرما رہے تھے، رو رہے تھے۔ سوال کیا کہ مولا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ دوبارہ سے انشاءاللہ آباد ہو جائے گا، ہم اس گھر کو دوبارہ سے آباد کریں گے۔ امام نے فرمایا نہیں، میں اپنے گھر کے لیے نہیں رو رہا، بلکہ جب میرے گھر میں آگ لگی اور میں نے اپنے بچوں کو دیکھا کہ وہ ایسے بھاگ رہے ہیں تو مجھے اچانک سے کربلا میں خیموں کا جلنا یاد آیا۔ میں تو یہاں پر بڑا موجود تھا جو خود بچوں کی حفاظت کر رہا تھا، بچوں کو بتا رہا تھا اور گھر والوں کی حفاظت کر رہا تھا، لیکن جب کربلا میں زینب ام کلثوم کے خیموں میں آگ لگی تو نہ عباس موجود ہیں، نہ علی اکبر موجود ہیں، نہ امام حسین موجود ہیں، خود بیویوں نے ان بچیوں کو جمع کیا ہے۔ اور روایت پھر ہمیں یہ بھی کہتی ہے کہ ان بچوں کو جب جمع کیا تو بچوں کو جب گنا گیا تو اس میں سے کچھ بچے کم تھے،
شہزادی ام کلثوم نے، شہزادی زینب کبریٰ نے مقتل کا رخ کیا، بچوں کو تلاش کرنا شروع کیا۔ راستے میں 2 بچے نظر آئے جو آپس میں گلے مل کر سوئے ہوئے تھے۔ سوچا ہوگا پہلے شاید ان کو اس ٹھنڈک میں نیند آ گئی، رات کا وقت آنے لگا، اب اس ٹھنڈک میں انہیں نیند آ گئی۔ لیکن جب قریب جا کر ان بیویوں نے ان بچوں کے ہاتھوں کو تھاما تو دیکھا تو دونوں کے ہاتھ ٹھنڈے ہو چکے تھے، دونوں کی شہادت ہو چکی تھی، دونوں کے سینوں پر گھوڑوں کی سموں کے نشانات موجود تھے۔ اس طرح سے اہل بیت کی بچیاں شہید ہو گئیں، اہل بیت کے گھر والے شہید ہو گئے، اور کتنی ہی قبریں اسی راستے کے اندر بن گئی ہوں گی۔ کوفے اور شام کے راستے کے اندر کتنے ہی بچے اونٹ سے گر گر کے شہید ہو گئے ہوں گے۔ اس منظر کو یاد کیا ہے چھٹے امام نے۔ اور پھر ایک اور ہستی ہے اہل بیت کی جس کو بہت یاد کرتے تھے۔ وہ کون سی ہستی ہے؟ وہ رسول کی اکلوتی بیٹی، رسول کی پیاری بیٹی، حسنین کی مادر گرامی حضرت زہرا کو بہت یاد کرتے تھے۔ زہرا مرضیہ کا حق یہ تھا کہ ان کی خدمت میں امت آ کر سلام پیش کرے، ان کو آ کر تسلی پیش کرے، لیکن امت نے جلتا ہوا دروازہ گرایا، امت نے بڑا ستم ڈھایا، امت نے کبھی دربار میں بلایا۔ ایک صحابی آیا امام کی خدمت میں، اس نے کہا کہ مولا میرے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ امام نے فرمایا ماشاءاللہ مبارک ہو تجھے۔ پھر سوال کیا، بتا تو نے اپنی بیٹی کا نام کیا رکھا؟ عرض کیا مولا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ امام کا دل تو خوش ہو گیا کہ کوئی تو ایسا آیا کہ جس نے یہ کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، ورنہ نام فاطمہ رکھنے پر پابندی، نام حسین رکھنے پر پابندی، نام حسن رکھنے پر پابندی، نام علی رکھنے پر پابندی۔ فاطمہ نام سن کر دل تو خوش ہو گیا، لیکن امام نے فرمایا اب اگر تو نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے تو اس کی عزت کا خیال رکھنا، اس کو نہ زبان سے تکلیف پہنچانا، نہ اپنے ہاتھوں سے تکلیف پہنچانا۔ میں کہوں گا اے مولا اگر کسی کا نام بھی فاطمہ رکھ دیا جائے تو اس کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے، جو خود ذات فاطمہ زہرا ہو ان کی کیا عزت ہوگی، ان کا کیا شرف ہوگا، ان کی کیا فضیلت ہوگی۔ لیکن باپ کے چلے جانے کے بعد فاطمہ زہرا پر وہ مظالم ڈھائے گئے کہ جو جملے ثانیہ زہرا کی زبان سے بھی ہم نے نہ سنے وہ فاطمہ زہرا کی زبان سے سنے۔ فرمانے لگی صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، بابا تیرے چلے جانے کے بعد تیری زہرا پر ایسی مصیبتیں آئی، اگر روز روشن پر پڑتی تو وہ تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ان آنسوں کو رومال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما، سیدہ کائنات کو اس ذکر کے صدقے میں راضی اور خوشنود فرما، سیدہ کائنات کی محبت اپنی نسلوں میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے سیرت امام صادق علیہ السلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، علوم محمد و آل محمد کو منتشر کرنے کی توفیق عطا فرما، ملک پاکستان کے اندر استحکام عطا فرما، مومنین کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان اتحاد کا جذبہ قائم فرما، اپنی قوم کو ترقی کی منزلوں تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ان پاک ہستیوں کے صدقے میں لا علاج مریضوں کو شفا یابی نصیب فرما، ہم سب کو ان پاک ہستیوں کی زیارات نصیب فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مظلومین عالم کی بطور خاص ملک ایران کی حفاظت فرما، ایران کے مومنین کی حفاظت فرما، ان کے رہبر کی حفاظت فرما، اور جو ظالم ہیں اگر قابل ہدایت ہیں ان کی ہدایت فرما، انہیں توفیق توبہ نصیب فرما، اور اگر قابل ہدایت نہیں انہیں نیست و نابود فرما، اور انہیں انہی سابقہ ظالمین کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگار ہمارے شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما، جو رزق کی پریشانی میں مبتلا ان کے لیے رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد مومنین ہے شہزادی کی پاک اولاد کا واسطہ انہیں اولاد صالحہ نصیب فرما، اور تمام مظالم سے انتقام کے لیے ہمارے امام اور ہمارے وقت کے رہنما اور لیڈر حضرت قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار عاشقین و محبین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔